الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ہم 14 پارے مکمل کر چکے ہیں اور اللہ کی رحمت سے سورہ بنی اسرائیل آج شروع کریں گے۔ 15واں پارہ اپنے درس میں شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، سورہ بنی اسرائیل، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ سے لے کر نصیرہ تک یہ 8 آیتیں مدینے میں نازل ہوئیں۔ اس کے علاوہ بقیہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ حضرت علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ مگر یقین کے ساتھ لکھتے ہیں کہ میرے حساب سے یہ پوری سورت ہی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ بہرحال اس سورت میں 12 رکوع اور 111 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے چند نام ہیں۔ سورہ اسراء، اسراء کا مطلب ہے رات کو جانا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رات کے مختصر حصے میں مکے سے بیت المقدس جانے کا تذکرہ ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ اسراء کہتے ہیں۔ ایک نام ہے اس کا سورہ سبحان۔ سبحان کا معنی ہے پاک ہونا، اور اس سورت کی ابتدا لفظ سبحان سے کی گئی ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ سبحان کہتے ہیں۔ اس کا ایک نام ہے سورہ بنی اسرائیل۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ اسراء یہ بندے کو کہتے ہیں، ایل یہ عبرانی زبان میں اللہ کے لیے ہے، تو اسرائیل یعنی عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور آپ علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال اور عزت و ذلت کے وہ احوال بیان کیے گئے ہیں جو دیگر صورتوں میں بیان نہیں ہوئے۔ اس مناسبت سے اس صورت کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور یہی اس کا مشہور نام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم فصاحت و بلاغت میں انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی ہیں، اور ایک عرصہ ہوا کہ میں نے انہیں زبانی یاد کر لیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اپنے بستر پاک پر نیند نہیں فرماتے تھے جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت نہ کر لیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں دین اسلام کے عقائد جیسے توحید، رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کی جزا اور سزا ملنے پر زور دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین کے کثیر سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس صورت میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزے معراج شریف کا ایک حصہ بیان کیا گیا ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر سے رات کے حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، اور یہ معجزہ اللہ پاک کی قدرت اور بارگاہ الہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کی روشن ترین دلیل ہے۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کے تفصیلی حالات بھی بیان فرمائے گئے، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو نیک اعمال کرے اور سیدھے رستے پر آئے، اس میں اس کا اپنا ہی بھلا ہے، اور جو برے اعمال کرے اور گمراہی کا راستہ اختیار کرے، اس میں اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ پھر اس صورت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ عمل کی مقبولیت کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں: نیک نیت، عمل کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا، اور ایمان۔ سب سے بڑھ کر ایمان ہے۔ پھر یہ بھی بیان کیا گیا کہ اجتماعی زندگی کیسے گزاری جائے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کے بارے میں دیگر احکام بیان کیے گئے، فضول خرچی سے منع کیا گیا، میانہ روی کا حکم دیا گیا، تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے، کسی کو ناحق قتل کرنے، بدکاری کرنے اور یتیم کا مال ناحق کھانے سے منع کیا گیا، ناپ تول میں کمی نہ کرنے کا حکم بھی اس صورت میں دیا گیا ہے۔ اس صورت میں قرآن پاک کے نازل کرنے کے مقاصد بیان کیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنے والا واقعہ بھی بیان ہوا۔ قرآن پاک کے بے مثل ہونے کو بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کا کچھ حصہ بیان کیا گیا، اور قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمت اور وجہ بھی بیان کی گئی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی اپنے سے پچھلی سورت سورہ نحل کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے، ایک کنیکشن یہ ہے کہ سورہ نحل کے آخر میں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار و مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے کا حکم دیا، اور سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان فرمایا۔ دوسری مناسبت
یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں انسان پر اللہ پاک کے انعامات اور احسانات کو بیان کیا گیا ہے۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ نحل میں بیان کیا گیا کہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں بلکہ اسے اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں قرآن پاک نازل کرنے کے مقاصد کو بیان کیا گیا ہے۔ آئیے اب اس سورت کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبحان اللہ کی تفسیر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بری چیز سے اللہ پاک کی پاکی بیان کرنا۔ اس آیت کی ابتدا میں لفظ سبحان کا ذکر ہوا، اس مناسبت سے سبحان اللہ کے بھی کچھ فضائل سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا تو اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے مثل ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت اگا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کون سا کلام اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ کلام جسے اللہ پاک نے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ۔ یاد رہے کہ ہر اسم الہی کی تجلی عامل پر پڑتی ہے، یعنی جو جس اسم الہی کا وظیفہ کرتا ہے اس میں اسی کا اثر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جو یا سبحانو کا وظیفہ کرے تو اللہ پاک اسے گناہوں سے پاک فرمائے گا، جو یا غنیو کا وظیفہ پڑھے تو وہ خود غنی اور مالدار ہو جائے گا، اسی طرح جو یا عفو یا حلیمو کا وظیفہ کرے تو اس میں یہی صفات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ حضرت ابو بکر بن زیات رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک شخص حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضور آج صبح ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے اور میں سب سے پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ خبر لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کی برکت سے ہمارے گھر میں خیر نازل ہو۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ پاک تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، یہاں بیٹھ جاؤ اور 100 مرتبہ یہ الفاظ کہو، ماشاء اللہ کان، یعنی اللہ پاک نے جو چاہا وہی ہوا۔ اس نے 100 مرتبہ یہ الفاظ دہرا لیے تو آپ نے فرمایا دوبارہ یہی الفاظ کہو۔ اس نے 100 مرتبہ پھر وہی الفاظ دہرائے، آپ نے فرمایا پھر وہی الفاظ دہراؤ۔ اس طرح 5 مرتبہ اسے وہ الفاظ دہرانے کا حکم دیا۔ اتنے میں ایک وزیر کی والدہ کا خادم ایک خط اور تھیلی لے کر حاضر ہوا اور کہا، اے معروف کرخی، ام جعفر آپ کو سلام کہتی ہے، اس نے یہ تھیلی آپ کی خدمت میں بھجوائی ہے اور کہا ہے کہ آپ غرباء و مساکین میں یہ تقسیم فرما دیں۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قاصد سے فرمایا، رقم کی تھیلی اس شخص کو دے دو، اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ قاصد نے کہا، یہ 500 درہم ہیں، کیا سب کے سب اسے دے دوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں ساری رقم اسے دے دو۔ اس نے 500 مرتبہ ماشاء اللہ کانا یہ کہا تھا۔ پھر اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، یہ 500 درہم تمہیں مبارک ہوں، اگر اس سے زیادہ مرتبہ پڑھ لیتے تو ہم بھی اتنی ہی مقدار مزید بڑھا دیتے، جاؤ یہ رقم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیسے عطا فرماتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ آیت میں اللہ پاک نے فرمایا پاک ہے وہ ذات۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر کمزوری، عیب اور نقص سے خداوند قدوس کی عظیم ذات پاک ہے، جس نے اپنے خاص بندے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی۔ حالانکہ مسجد اقصیٰ مکہ مکرمہ سے 30 دن سے زیادہ کی مسافت پر ہے۔ وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے دینی اور دنیاوی برکتیں رکھی ہیں اور
سیر کرانے کی حکمت یہ تھی کہ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی عظمت اور قدرت کی عظیم نشانیاں دکھانا چاہتا تھا۔ روایت ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج درجات عالیہ اور مراتب رفیعہ پر فائز ہوئے تو اللہ پاک نے خطاب فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فضیلت و شرف میں نے تمہیں کیوں عطا فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اس لیے کہ تو نے مجھے عبدیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب فرمایا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ پھر آگے فرمایا اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کرائی۔ آیت کے اس حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج شریف کا تذکرہ ہے۔ معراج شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا عظیم معجزہ ہے اور اللہ پاک کی بڑی عظیم نعمت ہے، اور اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کمال قرب ظاہر ہوتا ہے جو مخلوق الہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور کو حاصل نہ ہوا۔ یہاں معراج شریف سے متعلق 3 اہم باتیں قابل ذکر ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبوت کے 12ویں سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے نوازے گئے۔ مہینے کے بارے میں اختلاف ہے، مگر زیادہ مشہور یہ ہے کہ 27 رجب کو معراج ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ مکہ مکرمہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیت المقدس تک رات کے چھوٹے سے حصے میں تشریف لے جانا نص قرآنی، آیت قرآنی سے ثابت ہے، لہٰذا اس کا انکار کرنے والا کافر ہوگا۔ اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہیں، ان کا منکر گمراہ ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ معراج شریف بحالت بیداری جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی۔ یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر جماعتیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اسی کے ماننے والے ہیں۔ آیات و احادیث سے بھی یہی سمجھ آتا ہے۔ اور جہاں تک بیچارے فلسفیوں کا تعلق ہے جو علت و معلول کے چکر میں پھنس کر عجیب و غریب شکوک و شبہات کا شکار ہیں، تو ان کے فاسد اوہام محض باطل ہیں۔ قدرت الہی کے معتقد کے سامنے وہ تمام سوالات محض بے حقیقت شبہات ہیں۔ معراج شریف کے بارے میں سینکڑوں احادیث ہیں جن کا ایک مختصر خلاصہ سماعت کر لیجئے۔ چنانچہ معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی خوشخبری سنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس سینہ کھول کر اسے آب زمزم سے دھویا، پھر اسے حکمت و ایمان سے بھر دیا۔ اس کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں براق پیش کی اور انتہائی اکرام اور احترام کے ساتھ اس پر سوار کر کے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئے۔ بیت المقدس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے باری باری تمام آسمانوں کے دروازے کھلوائے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم الصلوۃ والسلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت و ملاقات سے مشرف ہوئے۔ انہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کی اور تشریف آوری کی مبارک بادیں دی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرماتے اور وہاں کے عجائبات دیکھتے ہوئے تمام مقربین کی آخری منزل سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس جگہ سے آگے بڑھنے کی چونکہ کسی مقرب فرشتے کو بھی مجال نہیں ہے، اس لیے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آگے جانے سے معذرت کر کے وہیں رہ گئے۔ پھر مقام قرب خاص میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترقیاں فرمائیں اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچے کہ جس کے تصور تک مخلوق کے افکار و خیالات بھی پرواز سے عاجز ہیں۔ وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص رحمت و کرم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعامات الہیہ اور مخصوص نعمتوں سے نوازے گئے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اور ان سے افضل و برتر علوم پائے، امت کے لیے نمازیں فرض ہوئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض گناہ گاروں کی شفاعت فرمائی، جنت و دوزخ کی سیر کی، اور پھر دنیا میں اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے۔ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کی خبریں دیں تو کفار نے اس پر بہت شور مچایا، واویلا کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیت المقدس کی عمارت کا حال اور ملک شام جانے والے قافلوں کی کیفیتیں پوچھنے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سب کچھ بتا دیا، اور قافلوں کے جو احوال سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے تھے، قافلوں کے آنے پر ان سب کی
تصدیق ہو گئی۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج عطا فرمائی اور اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معراج عطا فرمائی، یہاں ان میں بڑا فرق ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کلیم علیہ السلام کی معراج درخت دنیا پر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نودی من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، برکت والی جگہ میں میدان کے دائیں کنارے سے ایک درخت سے انہیں ندا کی گئی۔ اور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج سدرۃ المنتہا و فردوس اعلیٰ تک بیان فرمائی، جیسا کہ ارشاد فرمایا عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت کلیم علیہ السلام پر حجاب نار سے تجلی ہوئی، جیسا کہ ارشاد ہوا فلما جاءہا نودی ان بورک من فی النار ومن حولہا، پھر موسیٰ آگ کے پاس آئے تو انہیں ندا کی گئی کہ اس موسیٰ کو جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے اور جو اس آگ کے آس پاس فرشتے ہیں انہیں برکت دی گئی۔ اور حبیب علیہ السلام پر جلوہ نور سے تجلی ہوئی، اور وہ بھی غایت تفخیم و تعظیم کے لیے با الفاظ ابہام بیان فرمائی گئی کہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب چھا گیا سدرہ پر جو کچھ چھایا، یعنی اسے بیان بھی نہیں کیا، مخلوق سے اسے چھپا دیا گیا، حجاب میں رکھ دیا گیا۔ اسی طرح اللہ پاک نے کلیم اللہ سے طور پر کلام کیا اور اسے سب پر ظاہر فرما دیا، جیسے کہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تجھے پسند کیا تو اب اسے غور سے سن جو وحی کی جاتی ہے۔ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ اور حبیب علیہ السلام سے آسمانوں کے اوپر مکالمہ فرمایا، فوق السماوات مکالمہ فرمایا، اور سب سے وہ باتیں بھی چھپا دی، چنانچہ ارشاد فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ بندوں کو نہیں بتایا کیا باتیں ہوئی، سب کی سب یہ مخلوق سے ایک حجاب ہے اور محبوب کے درمیان راز اور نیاز کی باتیں ہیں۔ پھر اس آیت میں فرمایا گیا اِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ، مسجد اقصیٰ تک۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک سیر کرانے میں ایک حکمت یہ ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف اور فضیلت ظاہر ہو جائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جگہ میں انہیں امام بن کر نماز پڑھائی، اور جسے گھر والوں پر مقدم کیا جائے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ سلطان ہوتا ہے، کیونکہ سلطان کو اپنے علاوہ لوگوں پر مطلقاً تقدم حاصل ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ حشر کے دن مخلوق اسی سرزمین میں جمع ہوگی، اس لیے یہ جگہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی برکات سے نہال ہو جائے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر محشر میں وقوف آسان ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پہلی حکمت کے حوالے سے کیا خوب بیان فرماتے ہیں کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں ہو معنائے اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ مزید پھر فرمایا الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ آیت کے اس حصے میں اللہ پاک نے مسجد اقصیٰ کی شان بیان فرمائی کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ دینی برکتیں یہ ہیں کہ وہ سرزمین پاک وحی کے اترنے کی جگہ اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی عبادت گاہ اور ان کی قیام گاہ بنی اور ان کی عبادت کا قبلہ تھی۔ دنیاوی برکتیں یہ کہ وہاں قرب و جوار میں نہروں اور درختوں کی کثرت تھی، جس سے وہ زمین سر سبز و شاداب ہے اور میووں اور پھلوں کی کثرت سے بہترین عیش و راحت کا مقام ہے۔ پھر فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ آیت کے اس حصے میں معراج شریف کی ایک حکمت یہ بیان فرمائی گئی کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی تاکہ ہم انہیں اپنی قدرت کے عجائبات دکھائیں۔ حضرت علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ تفسیر خازن میں فرماتے ہیں بے شک اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو دیکھا، انہیں نماز پڑھائی اور بڑی عظیم نشانیاں دیکھیں۔ مزید فرماتے ہیں اس آیت میں من آیاتنا کے الفاظ ہیں، جن کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نشانیاں دکھائیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں۔ اس آیت کے ظاہر سے ایسا لگتا ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فضیلت حاصل ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس اعتبار سے فضیلت کا قائل ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت بھی اللہ پاک کی تمام نہیں بلکہ بعض ہی نشانیاں ہیں، جبکہ اللہ پاک کی دوسری نشانیاں اس آسمان و زمین کی بادشاہت سے کہیں زیادہ اور بڑھ کر ہیں، اور اسی اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے معراج کی رات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نشانیاں اور عجائبات دکھائے وہ زمین و آسمان کی بادشاہت سے بہت زیادہ بڑھ کر ہیں۔ اس بیان سے ظاہر ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام بلکہ تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ ناظرین اکرام، اس سے پچھلی آیت میں اللہ پاک نے اپنے اس اکرام کا ذکر فرمایا جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرمایا، اور اس آیت میں وہ اپنے اس اکرام کا ذکر فرما رہا ہے جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توریت عطا فرمائی اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ وہ اس کتاب کے ذریعے انہیں جہالت اور کفر کے اندھیروں سے علم اور دین کے نور کی طرف نکالتے ہیں، تاکہ اے بنی اسرائیل تم میرے سوا کسی کو کارساز یعنی مددگار نہ بناؤ۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، وہ یقیناً بہت شکر گزار بندہ تھا۔ ناظرین اکرام، یہاں فرمایا گیا اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا اور طوفان نوح سے محفوظ فرمایا، تم بھی تمام حالات میں اللہ پاک کے شکر گزار اور شکر کرنے والے عبادت گزار بندے بن جاؤ، جیسے حضرت نوح علیہ السلام تھے کہ وہ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بطور خاص شکر گزار بندہ فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جب کوئی چیز کھاتے پیتے لباس پہنتے تو اللہ پاک کی حمد کرتے اور اس کا شکر بجا لاتے تھے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں حضرت نوح علیہ السلام کا یہ وصف انتہائی اعلیٰ طریقے سے پایا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے سب سے زیادہ شکر گزار بندے تھے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام جب کھانا تناول فرماتے اور پانی پیتے، جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے، نیا لباس زیب تن فرماتے، آئینہ دیکھتے، بستر پر تشریف لاتے، جب نیند سے بیدار ہوتے، جب سواری پر سوار ہوتے، جب کوئی مسلمان ملتا، جب کوئی خوشی کی خبر ملتی، جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے اور جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھتے تو خود کو عافیت ملنے پر اللہ پاک کی حمد بجا لاتے اور اس کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں اس قدر قیام فرماتے کہ آپ کے مبارک پاؤں سوج جاتے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایسا کر رہے ہیں حالانکہ اللہ پاک نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ پاک کی نعمتوں پر اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی عبادت اچھی طرح کرنے پر میری مدد فرما۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 4 سے اگلے درس میں سنیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔